اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ٹو دا پاتھ آف اسلام. میرے پیارے ویورز، ہمارا پچھلا درس بہت ہی سبق آموز تھا، بہت کچھ سیکھنے کو تھا. اچھا، اس پچھلے درس میں ہم نے جو باتیں پڑھی تھی وہ بنی اسرائیل کے بارے میں تھی. آج کا ہمارا درس بھی ان کے بارے میں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے درس میں بتا دیا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کسی کو فوقیت حاصل تھی، امتیاز حاصل تھا، تو وہ تھے اہل کتاب، یعنی کہ یہود و نصارہ، کیونکہ تقریباً 4000 تو ان میں پیغمبر مبعوث ہوئے تھے. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس بہت زیادہ نالج تھا. قرآن کے علاوہ جو باقی آسمانی کتابیں تھی تو وہ ان پہ نازل ہوئی تھی. سو مینس بہت نالج والے لوگ تھے، بہت معزز لوگ تھے. جن کو ہدایت نصیب ہونی تھی وہ تو ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے، لیکن جن کی قسمت میں نہیں تھا تو وہ ذلیل و خوار ہوئے آگے جا کے. ان کا وہی علم ان کے کام نہیں آیا. سو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے علم پر، اپنے نالج پہ کبھی بھی ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علم حاصل کرنا یہ ہم اپنی پاور سے تو کر لیں گے، لیکن مین چیز جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا ہے اور صحیح راہ کی ہدایت پانا ہے. یہ مین چیز ہے. سو بہت انعامات و اکرامات بنی اسرائیل پہ ہوئے تھے، اہل کتاب پہ ہوئے تھے. جنہوں نے فائدہ اٹھانا تھا، جیسے کہ میں نے بتا دیا، تو وہ آگے جا کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے، تو سیدھے راستے پہ رہے. لیکن جنہوں نے اس کی رد گردانی کی تو ان کا انجام بہت ہی برا ہوا. ان پہ بہت زیادہ انعامات و اکرامات ہوئے تھے. سو کچھ باتیں آج پھر ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. سو چلے آتے ہیں اپنے درس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد حاصل کرو تم صبر اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ البتہ بہت باری ہے، صبر کرنا، نماز پڑھنا بہت باری ہے، مگر عاجزی کرنے والوں پہ. کون خاشعین؟ کون؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. الذین یظنون، وہ لوگ جو کہ گمان کرتے ہیں وہ، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اچھا، جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا درس ابھی بھی بنی اسرائیل کے بارے میں ہے. سو یہ آیت بھی انہی کے متعلق نازل ہوئی تھی کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ انہوں نے صحیح راستے کو تو فالو کیا، لیکن کچھ ان میں ایسے تھے کہ انہوں نے دوسروں کو تو گائیڈنس دے دی لیکن خود فالو نہیں کیا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہمارا جی یہ رتبہ ہے، جو یہ مقام ہے، ہم یہ علماء یا پادری ہیں اپنے لوگوں میں، تو ہم یہ مقام گنوا بیٹھیں گے. اور کچھ لوگوں کو کچھ اور پیسوں کا لالچ لگا کہ ان کو پیسے دیے گئے کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو مت کرنا، یہ سب. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانی کے لیے ان کو فرما دیا کہ اگر آپ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے کہ ہم کیسے اپنے وہ رتبہ، وہ مقام جو ہم نے ادھر پایا ہے اپنے عیسائیوں میں، یہودیوں میں، اس مقام کو گنوا بیٹھیں گے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے تو پھر دو چیزیں اپناؤ، صبر کو اپناؤ، نماز کو اپناؤ، کیونکہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس سے تمہیں مدد حاصل ہوگی، جس سے تم اپنے دل کو مطمئن کر سکو گے، اپنے ذہن کو پرسکون رکھ سکو گے، اور تمہیں یہ یقین بھی ساتھ میں ہو جائے گا کہ جو رتبہ، جو مقام اپنے اہل کتاب میں انہوں نے پایا تھا، سیم بلکہ اس سے بھی بڑھ کے رتبہ اور مقام اسلام کو فالو کرنے میں بھی ہے. دل پرسکون ہو جائے گا آپ لوگوں کو. لیکن دیکھیے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ ایک بات ہے کہ یہ صبر اور نماز، اس کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، لیکن ہر بندہ صبر نہیں کر سکتا، ہر بندہ نماز کا پابند نہیں ہو سکتا. یہ دو چیزیں آپ کو تبھی فائدہ دیں گی جب آپ خشوع والے بندے ہوں، آپ میں عاجزی ہو، عاجزی والے بندے ہوں.
کیونکہ یہ بہت بھاری کام ہے، بہت ڈیفیکلٹ کام ہے، ایک مقام کو چھوڑنے کا، پیسوں کو چھوڑنے کا، اپنے نام کو چھوڑنے کا. اور جو ہمارا نماز کا طریقہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، ایک دم سے ہمارے طریقوں کو سیکھنا، پھر ان کو فالو کرنا، یہ بہت بھاری کام ہے. لیکن اگر آپ میں خشوع ہے، آپ اپنے ریلیجن سے کمپلیٹلی حق پہ ہو، اپنے ریلیجن سے مخلص ہو، تو پھر آپ یہ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں کرے گا. اب بتا بھی دیا کہ عاجز لوگ کون ہیں. کہا گیا کہ وہ لوگ جو کہ جن کو اس بات کا گمان ہے، یقین ہے کہ اپنے رب سے وہ ملاقات کریں گے، اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اگر آپ لوگ اپنے ریلیجن سے صحیح ہو، مخلص ہو، تو اتنا تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، لوٹ کے جانا ہے، رائٹ. جب یہ تو بات ہی یہی ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ خوف خدا ہو کہ ایک دن میں نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے، مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور قیامت کے دن سب جانچ پڑتال جو کچھ میں اس دنیا میں کروں گا یا کروں گی، اس کا میں نے سب حساب دینا ہے، تو جس بندے کو اس بات کا یقین ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ گناہ گار ہو، گناہ کا مرتکب ہو. میں تو یہی کہوں گی کہ یہ بات صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی بہت ہی سبق آموز ہے. خود کو جانچیں. اگر آپ میں صبر کرنے کی ہمت ہے، آپ 5 وقتہ نماز کے پابند ہو، نفلی نمازیں پڑھتے ہو، تو یاد رکھیں آپ عاجزوں کے زمرے میں شامل ہو، آپ صحیح مسلمان ہو. کیونکہ جب وہ اپنے دین میں تو پرفیکٹ تھے، صرف ہمارے دین کی طرف انہوں نے آنا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں تجویز کی. ہمارے لیے تو آلریڈی اس کا حکم ہے، شروع سے ہی ہمیں کہا گیا ہے. اگر آپ میں صبر ہے، آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہو، تو تب اپنے آپ کو صحیح مسلمان گردانو. تب یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہے. آگے پھر بنی اسرائیل کا ذکر، جیسے کہ میں نے بتایا کہ کنٹینیوسلی انہی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو کہ انعام کیا میں نے تم پر. اچھا، اگر آپ لوگوں نے دھیان دیا ہو، جب ہم نے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر شروع کیا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی یاد دہانی کروائی کہ یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو کہ انعام کیا میں نے تم پر. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ بار بار یہی جملہ، یہی فکرہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ انسان اپنے دین سے مخلص تبھی ہو سکتا ہے جب اسے نعمتوں کی قدر ہو، جب وہ شکر گزار ہو اپنی نعمتوں کا. جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ بنی اسرائیل بہت ہی معزز لوگ تھے، بہت ہی نالج والے تھے، بہت ہی پاورفل تھے سب سے. اللہ تعالیٰ بار بار ان کو کہہ رہا ہے کہ اس پاور کے پیچھے، اس نالج کے پیچھے، اس مقام عزت کے پیچھے راستے آپ لوگ ڈائریکٹ ادھر تک نہیں پہنچے ہو، اس کے لیے بہت باری قیمت چکائی آپ لوگوں نے. تو اللہ کہتے ہیں میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ ان مشکلات سے آپ دوچار ہوئے، ان پرابلمس کو آپ نے فیس کیا، سب اللہ نے ہٹا کے تمہیں ایک مقام دیا. کیسے مقام دیا؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور بے شک میں نے ہی فضیلت دی تم کو جہان والوں پہ. دیکھیے یہ پروف ہے کہ سارے جہاں میں سب سے زیادہ فضیلت ان بنی اسرائیل کو ہی حاصل تھی، سب سے زیادہ فوقیت والے تھے. ہم آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. وَاتَّقُوا، اور ڈرو تم، یومن ایسے دن سے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ نہیں کام آئے گا کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ بھی، کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کچھ بھی ہیلپ نہیں کر سکے گا. اس دن سے ڈرو. ولا يقبل منها شفاعہ، ولا يقبل، اور نہیں قبول کی جائے گی منها شفاعہ، اس کی طرف سے کوئی سفارش. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہیں لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ اور نہ ہی وہ مدد کی جائیں گے.
اس دنیا میں دیکھیں کہ اگر کوئی پرابلم فیس ہوتی ہے کسی کام کے سلسلے میں یا کہیں آنے جانے کے سلسلے میں، کچھ بھی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے بندے سے ہیلپ لیتے ہیں، رائٹ؟ اور کسی ایسی پرابلم میں اسٹک ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہم خود نہیں حل کر پاتے تو ہم دوسرے بندے کی سفارش لے لیتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے بدلے میں کسی اور کو آگے کر لیتے ہیں، کسی نہ کسی طرح مدد حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے کہ جس میں ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ ایسا دن ہے کہ اس دن کوئی سفارش ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ وہ ایسا دن ہے کہ اس میں ادلا بدلی نہیں ہو سکے گی۔ وہ ایسا دن ہے کہ اس میں کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ایک الگ بات ہے، اوکے؟ جیسے کہ ہم مختلف حدیث میں یہ پڑھتے ہیں نا کہ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے اور کچھ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، تو وہ حدیث اس سے مستثنیٰ ہے، اوکے؟ وہ ان سے الگ ایک بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت ہے جو کہ کمپلیٹلی گناہ گار ہوں گے۔ یہ آیت یہاں پہ کیوں آئی؟ اس لیے کیونکہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ یہی کہتے تھے کہ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کیا تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، اس دنیا میں تو ویسے نہیں بگڑے گا، آخرت میں بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا پیغمبر تھے، ہمارے اپنے باپ دادا ہماری سفارش کریں گے، ان کو یہ خوشگمانی تھی۔ یہاں پہ اللہ نے صاف ان کو کہہ دیا کہ یہ آپ لوگوں کی خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کے باپ دادا یا جو بھی پیغمبر رہے وہ ایک الگ بات ہے۔ اب آپ لوگوں کو بتا دیا گیا تھا پہلے سے آپ کی کتاب میں کہ آخر نبی جب آئے گا تو اسی کو آپ نے فالو کرنا ہوگا۔ ان کا مذہب، یہ جو پہلے جو مذہب تھا اپنی ٹائم پہ وہ صحیح تھا، لیکن اب صحیح مذہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ اور یہی نہیں، آگے جا کے بھی دیکھ لیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم سوء العذاب، کہ پہنچاتے تھے وہ تم کو برا عذاب۔ بنی اسرائیل، جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ اللہ ان کو بار بار یہی بات کہہ رہا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پہ میں نے انعام کیے۔ میں نے جیسے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس مقام پہ ڈائریکٹ نہیں پہنچے تھے، اس کے لیے انہوں نے بہت تکلیفیں جی لی تھی۔ ایک تکلیف تو ان کی یہ دے کے بتا دی کہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ بنی اسرائیل فرعون کے رحم و کرم پہ تھے، اس کے انڈر تھے، تو فرعون والوں نے انہیں بہت ہی برے برے عذاب پہنچائے۔ ان میں سے ایک عذاب یہ تھا کہ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے وہ تمہاری عورتوں کو، یعنی تمہاری بیٹیوں کو۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ذبح کرتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے وہ تمہاری بیٹیوں کو۔ اچھا، ہوا گیا تھا، مختصراً قصہ ادھر بیان کر دیتی ہوں کہ فرعون نے ایک دن ایک خواب دیکھا، پھر اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کا ذکر کیا، تو نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ آگے جا کے بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو کہ آپ کی سلطنت کو برباد کر دے گا، آپ سے آپ کا مقام، عزت، بادشاہت سب کچھ چھین لے گا۔ تو فرعون نے اس بات کی وجہ سے، اسی ڈر کی وجہ سے اس نے یہ آرڈر دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے ذبح کر دیا جائے، کیونکہ جب اس نے خواب دیکھا تھا تو نجیمہ نے یہی بتایا کہ آگے جا کے ایسا لڑکا پیدا ہوگا، تو یہ نہیں کہ جو پہلے سے لڑکے تھے، اس کے بعد جس کا بھی بیٹا پیدا ہوتا اس کو پکڑ کے ذبح کیا جاتا اور لڑکیوں کو خدمت کے لیے چھوڑ دیا جاتا، تو کیونکہ وہ ان سے تو اپنی بھی خدمت لیتا تھا، اپنے کام کاج میں لگا دیتا۔ بنی اسرائیل تو ان کے بالکل ہی انڈر تھے نا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تھی آزمائش
تمہاری رب کی طرف سے بڑی. تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. کس کی طرف سے؟ تمہاری رب کی طرف سے. اب یہاں دو باتیں چلی ہیں کہ یہاں بلا مینس کون سی آزمائش کا ذکر ہے کہ جو پرابلم یہ فیس کر رہے تھے، یا اس کے آگے سٹوری جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی، جو کہ ادھر تو بیان نہیں لیکن آگے جا کے آئے گی. یہ اس سے آگے سٹوری کہ پھر اس پرابلم سے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اسی بنی اسرائیل میں پیدا ہوا، وہ پلا بڑھا اور اسے فرعون قتل نہ کر سکا، بلکہ وہ تو فرعون کے محل میں ہی پلا بڑھا. تو یا تو اس نعمت کا ذکر ہے کہ بعد میں اسی پرابلم سے ان کو بچا دیا گیا. مطلب یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی ان کی کہ ماں باپ کے سامنے ان کے بیٹے کو قتل کیا جاتا اور بیٹی کو چھوڑ دیا جاتا. تو یہ تو ایک بہت ہی بڑی بات تھی. ایک عورت کا بچہ پیدا ہو جائے پھر اسی وقت اس کے سامنے اس کو قتل کیا جائے. آئی تھنک اس سے بڑا عذاب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پار ڈالا ہم نے بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہاری وجہ سے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے فرعون والوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. یہ ان کی دوسری پرابلم جو انہوں نے فیس کی تھی. پہلی تو یہ تھی نا، دوسری انہوں نے کون سی مصیبت فیس کی کہ یہ بہت مفصل سٹوری ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے جا کے آئے گی یہ فل سٹوری. اس کا فل واقعہ قرآن میں ہے. یہاں پہ تو صرف اللہ تعالیٰ انعامات کا ذکر کر رہا ہے نا جو ان پہ اللہ نے فرمایا، جو کرم فرمایا اللہ نے. دوسرا کیا تھا کہ جب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھاگے، اس شہر اس بستی کو چھوڑ کے نکلے، تو پیچھے سے فرعون کو پتہ چلا تو ان پہ اٹیک کیا، حملہ کیا. تو چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسی جگہ پہ آ گیا کہ آگے صرف اور صرف دریا تھا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر قریب آ گیا. پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا میں ماری تو وہ دریا جو ہے وہ دو حصے میں بٹ گیا. دریا دو حصوں میں بٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم گزر گئی. اور فرعون، یہ نہیں کہ صرف فرعون بلکہ آل فرعون کے جو ساتھی، جو لوگ اس کے ساتھ تھے، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جب بیچ سمندر میں آ گئے تو وہ سمندر مل گیا دوبارہ سے اور وہ غرق ہوئے. یہ بھی ایک بہت بڑا انعام تھا کہ اس طرح سے، کیونکہ بنی اسرائیل کے ساتھ اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ خود کو فرعون سے چھڑاتے. یہ بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہیں، بہت ہی سبق آموز باتیں. ان کے انعامات، اکرامات کا ذکر ہے، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہم نے تو ایسی پرابلمز دیکھی ہی نہیں ہیں. تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا انعام ہے ہمیں تو دین مفت میں ہی مل گیا ہے. یہ نہیں کہ صرف ان کے انعامات، ان پہ اللہ نے انعامات اکرامات کیے، بلکہ ہم پہ بھی حد سے زیادہ اللہ نے انعامات کیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، ان پیاری پیاری باتوں پہ عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.